قرآن مجید میں جہاں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ دو لوگوں کو دو جہتوں میں، دو ڈیفرنٹ ایسپیکٹ کے لوگوں کو جو اپنی جہتوں کے اعتبار سے، اپنے عقیدے ایمان کے اعتبار سے مختلف بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہے کہ متقیوں کو بھی ہدایت دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے رہا ہے۔ ناس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، علماء جانتے ہیں اس کی تفصیل، اس آیت مبارکہ کا شان نزول، اس کا پرسپیکٹیو، اس کا بیک گراؤنڈ ان کو پتہ ہے۔ ناس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی عبقریت ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے، جو سمجھ کر پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جو بغیر سمجھ کر پڑھے اسے بھی فائدہ دیتا ہے۔ قرآن دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر آپ بغیر غور و فکر کے پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ قرآن تم دیکھو تو ثواب، قرآن کو چھو تو ثواب، قرآن کو پڑھو تو ثواب، اس پر عمل کرو تو ثواب، اس کی سماعت کرو تو ثواب، قرآن سمجھ کر پڑھو تو ثواب، قرآن بغیر سمجھ کر پڑھو تب بھی ثواب۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس جب حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہے، ہمارا تعلق بالقرآن اتنا مضبوط ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر نہیں کیا ہے۔ اکثر لوگ نہیں کرتے۔ پہلے کا دور بڑا مختلف تھا، بڑا ڈینجرس تھا اور اتنی آپ کو سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ آج کے دور میں سہولتیں میسر ہیں۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، آج سوشل میڈیا ہے۔ پہلے قرآن مجید کی تفسیر سننے کے لیے یا اس کے تراجم سننے کے لیے اس کے آپ کو پڑھنا ضروری تھا اسے سمجھنے کے لیے۔ اب اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ سیکھے، ضرور سیکھے، لیکن عمر کے کچھ ایسے حصوں میں پہنچ جاتے ہیں لوگ، اس کے بعد پھر ان سے بن نہیں پاتا، لاکھ کوشش کر لیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ نقش کل حجر جسے کہتے ہیں، وہ بچوں کی، یعنی پتھر پر جو نشان جو سخت ہو جاتا ہے نا ہمیشہ کی طرح رہ جاتا ہے، تو یہ بچوں کو تعلیم ہے۔ اب بزرگوں کی تو عمر صحت ساتھ نہیں دیتی اور سان ساتھ نہیں دیتی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے دوستو کہ آج کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یعنی سنت و جماعت کے مفسرین کی، شارحین کی، حدیث کے شارحین کی، علماء کے خطابات سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پہ غور و فکر کریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یعنی قرآن میں ایک ایسا دریائے بے کنارہ ہے قرآن کے جس میں ہم کو آپ کو معجزن ہونا ہے، ڈوبنا ہے، اور جب ڈوبیں گے جیسے غواص دریا میں ڈوبتا ہے اور موتی نکال کر لاتا ہے۔ آپ کوشش کر دیکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔